محترم ناظرین اکرام، یہ آج کا ہمارا لائیو سوال جواب پروگرام ہے، اور آج کے اس پروگرام کے اندر دینی مسائل کے تعلق سے جو آپ لوگوں کے سوال ہوں گے ان کی رہنمائی ہوگی، اور آپ کے سوال ہوں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری طرف سے جواب ہوگا۔ یہ ہر اتوار کو ہمارا پروگرام رہتا ہے۔ اس بار ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ مغرب کے بعد ہے، چونکہ عشاء کے بعد کچھ کام ہے، تو اس وجہ سے چلتے چلتے شروع میں آپ سے گزارش کر دوں کہ ہمارا ایک اور چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، جس پہ ہماری شارٹ ویڈیو جو ہیں ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیجیے۔ مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، ڈسکرپشن میں ویڈیو کے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ وہاں لائیو پروگرام جو جمعرات کے دن ہوتا ہے وہ، اور ہماری جو موٹیویشنل تھاٹس، گولڈن ورڈز وغیرہ، تو جو شارٹس ویڈیو ہوتی ہیں اس کے لیے آپ اس چینل کو مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلیے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو شروع کر لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے اندر کس بھائی کی طرف سے کیا سوال ہے اور کیا وہ چیزیں ہیں۔ جی، آج کا سب سے پہلا سوال امانت ٹرسٹ کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا جشن عید میلاد النبی کی چھٹی کرنی چاہیے؟ جی، بہت اہم سوال ہے۔ پرسوں ٹیوزڈے کے دن یعنی منگل کے دن عید میلاد النبی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول، جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے۔ اگرچہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضور کا یوم ولادت یعنی تاریخ جو ہے، دن تو متعین ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے، مگر تاریخ 12 تھی یا 8 تھی یا 9 تھی، اس میں مورخین کے اختلاف ہے۔ بہت سارے لوگ ہند و پاک میں 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، جبکہ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ یوم وفات ہے۔ 12 ربیع الاول حضور کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے، اور لوگ اس کو 12 وفات کے نام سے ہی منسوب کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو یوم میلاد مناتے ہیں، اس کو میلاد النبی اس کو کہتے ہیں، اور اس دن جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جلسہ جلوس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، رسمیں ہوتی ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس دن چھٹی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول، اور آپ کے بعد تابعین تبع تابعین کے معمول سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو یعنی میلاد النبی کو چھٹی کرنی چاہیے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موقع کئی بار آیا، اور آپ کے وصال کے بعد میں صحابہ کی زندگیوں میں سینکڑوں مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا، مگر ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے اس وجہ سے چھٹی کی ہو کہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، میلاد النبی آ رہا ہے، تو اس لیے چھٹی منائے۔ صحابہ کے بعد میں تابعین تبع تابعین بزرگان دین، یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ اگر اب سے 100 سال پہلے تک کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں گے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میلاد النبی منانا اور اس دن چھٹی کرنا کہیں سے بھی دور دور تک ثابت نہیں ہے۔ تو اس دن چھٹی کرنا، کاروبار بند رکھنا، روزی روزگار کو بند کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن کی مخالفت ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا لا تحرموا ما احل اللہ لکم، کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اس کو حرام نہ کرو۔ اب اللہ نے کوئی بھی دن ہو، اس میں کاروبار، بزنس، روزی روزگار کو حلال قرار دیا کہ کسی بھی دن کوئی ممانعت نہیں ہے کاروبار بزنس سے، تو یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اگر ہم بندے اپنی طرف سے کسی دن کو خاص کر لیں کہ اس دن کاروبار نہیں کریں گے، منانا جائز ہی نہیں ہے۔ کاروبار کرنا، کھولنا، دکان کھولنا جائز ہی نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں کی یہ تھاٹ ہے، اور جو کاروبار کھولتا ہے تو اس کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر طعن و تشنیع جو ہے کی جاتی ہیں، اور اس کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں حضور سے محبت نہیں، اگر حضور سے محبت ہوتی تو تم دکان نہیں کھولتے۔ تو اس طرح کی طعن و تشنیع کی جاتی ہے، یاد رکھیں یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ نے آج کے دن بھی کاروبار کو حلال قرار دیا ہے۔ وہ لوگ غلط ہیں کہ جو اس دن چھٹی کرتے ہیں اور حلال کو حرام میں بدلتے ہیں۔ اللہ نے تو حلال قرار دیا ہے، آپ نے خود چھٹی کر کے اپنے اوپر اس دن کاروبار کو حرام کر لیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی مخالفت ہے، حضور کی بھی مخالفت ہے، صحابہ کی مخالفت ہے، تابعین تبع تابعین کی بھی مخالفت ہے، کیونکہ کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے 12 ربیع الاول کو اپنا کاروبار بزنس بند کیا ہو، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ تو جب خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، آج سے 100 سال پہلے تک کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے اس وجہ سے اپنے دکان کو، کاروبار کو بند کیا ہو۔ تو کہا جائے گا یہ کہ یہاں ہم غلط ہیں اگر ہم لوگ اس دن کیا کرتے ہیں، کاروبار بزنس کو بند کرتے ہیں۔
تو یہ رسول کی بھی مخالفت ہے، صحابہ کی بھی مخالفت ہے، اور خود قرآن کریم کی بھی مخالفت ہے، چونکہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ اے لوگو، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم کیوں حرام کر رہے ہو، کیوں تم حرام کر رہے ہو؟ تو شریعت میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کاروبار بزنس کرنا حرام قرار دیا، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے، بلکہ سال کے 360 یا 365 دن ہو، کسی بھی دن کاروبار جائز ہے۔ تو اگر کوئی اس کو منع کرتا ہے اور جو کھولتا ہے اس کو غلط کہتا ہے تو یہ کہنے والا یہاں خود غلطی پر ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ چاہیں تو کاروبار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ جہاں لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہو تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کی سوچیں بن گئی ہو کہ کاروبار بند کرنا چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے، گستاخ، تو ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور دکانیں کھولنی چاہیے، بزنس کرنے چاہیے، تاکہ قرآن کے مطابق عمل ہو، صحابہ کے مطابق عمل ہو، اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہو، ان کو بتایا جائے کہ یہاں پر غلطی پر آپ ہیں۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جان بوجھ کے قرآن پہ جھوٹ باندھنے سے مسلم اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیا؟ دیکھیں، آپ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے۔ اگر قرآن پر کوئی الزام لگا رہا ہے، کوئی تہمت لگا رہا ہے، کوئی بہتان باندھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز اسلام سے خارج کرنے والی ہے، چونکہ اس نے قرآن پر جھوٹ بولا، مطلب اللہ کے تعلق سے جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی صورت میں اس کا ایمان خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور اگر اس کی کوئی اور صورت ہے، کوئی اور وضاحت ہے، جیسے جھوٹی قرآن کی قسم کھانا ہے، جھوٹ قرآن کی قسم کھائیے، تو پھر وہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور جو ہے جھوٹی قسم کھانے کا گناہ ملے گا۔ تو کئی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، کیا مراد ہے؟ تو آپ کو پرٹیکولر وہی حالت بتانی چاہیے تھی کہ یہ سچویشن ہے، تب جا کر کے کسی بھی صورت کا واضح حکم سمجھ میں آتا ہے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مذاق میں کفریہ الفاظ بولنے سے مسلم کافر ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، اسلام کے کسی شاعر کا مذاق اڑانا، اسلامی کسی اور چیز کا مذاق اڑانا، یا مذاق میں الفاظ کفریہ بولنا، تو یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ ان سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں، کسی سے اگر زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جائے جبکہ اس کا دل نہ چاہتا ہو، اسے اپنے جان کا یا مال کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں تو شریعت نے اجازت دی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو مجبوری کی صورت میں تو اجازت دی ہے۔ باقی نارمل صورت میں، مذاق میں، کسی بھی صورت میں کلمہ کفر زبان سے کہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان خطرے میں ہے اس کا۔ محمد ہارون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب خیریت سے ہو؟ اور آپ سے دعا کی درخواست ہے، گنہگار بندہ محمد ہارون۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی ہارون بھائی، آپ نے ایک جملہ اس کے اندر لکھا ہے، تو اسی سے میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں۔ آپ نے لکھا ہے گنہگار بندہ۔ دیکھیے، اس طرح کے جو لفظ بہت سارے لوگ تواضع کے لیے، ٹھیک ہے، ازراہ تواضع اور عاجزی کے طور پر اس طرح کے لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ گنہگار، بہت سارے لوگ اپنے نام کے سامنے لکھتے ہیں عاصی، عاصی کے معنی بھی گنہگار ہیں، عین الف صاد یا، عاصی گنہگار۔ تو گنہگار، عاصی، خطا کار، قصوروار، اس طرح کے جملے ازراہ تواضع لکھتے ہیں اپنے نام کے شروع میں، اور پھر اس کے بعد اپنا نام لکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، مولانا شریف علی تھانوی اور دوسرے علماء اکابر نے اس طرح کے جملے لکھنے سے منع کیا ہے کہ جن سے گنہگاری ٹپکتی ہو۔ آپ گنہگار ہیں نہیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، لیکن جب آپ اس چیز کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کا گنہگار ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اور گنہگار ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے جملے، اس طرح کے القابات، اس طرح کے تواضع اور عاجزی والے سینٹنس، جملے علماء نے لکھنے سے منع کیا ہے کہ جن سے گنہگاری ٹپکتی ہو، جن سے اللہ کی نافرمانی ظاہر ہوتی ہو، تو اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا اپنے نام کے ساتھ میں گنہگار بندہ، ٹھیک ہے، عاصی بندہ، خطا کار بندہ، قصوروار بندہ، اور پھر آگے نام لکھا جاتا ہے، تو اس طرح کے جملے اپنے نام کے ساتھ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو لکھنا ہے تو العبد لکھ دیں، ٹھیک ہے، العبد کا مطلب ہے بندہ، ٹھیک ہے، العبد لکھ دیں جو اس طریقے سے۔ اچھا جی، یا حقیر لکھ دیں، حالانکہ حقیر بھی نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ حقیر کے معنی ہے کمتر، کمزور، ٹھیک ہے، ذلیل، یہ معنی آتے ہیں حقیر کے، تو اس طرح کا جملہ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کی کہیں نہ کہیں استعمالی گنجائش نکل سکتی ہے۔ حقیر ہے، فقیر ہے، اور ایسے ہی عاجز ہے، تو اس طرح کے سینٹنس تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عاصی، خطا کار، گنہگار، اس طرح کے سینٹنس استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جن سے گنہگاری یا اللہ کی نافرمانی ٹپکتی ہو، جھلکتی ہو۔ محمد خلیل خان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خلیل بھائی کا سوال ہے، کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لیٹنے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر ہوا نکلی ہے یا آواز آئی ہے ریح خارج ہونے کی،
یا کوئی اور وہ ہوا ہے تو اس سے تو وضو ٹوٹے گا. صرف لیٹا ہے کوئی آدمی تو صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے, اس کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے, پھر جب فجر کا وقت ہو جاتا تھا تو ایسے ہی اسی وضو سے آ کر کے فجر کی نماز پڑھا لیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر آنکھ لگ گئی ہے, اگر آدمی سو گیا ہے, ٹھیک ہے, نیند آ گئی تھی, اونگ آ گئی تھی, آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سویا کہ نہیں سویا, کتنی دیر سویا, تو اگر نیند لگ گئی تھی, آنکھ لگ گئی تھی, یا تو ہوا نکلی ہے, تب تو وضو ٹوٹے گا. لیکن صرف لیٹنے سے آدمی جاگا ہوا ہے یا ہوش میں ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. کیا ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں, نماز کے باہر اگر کوئی بندہ ہنستا ہے تو نماز کے باہر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں, اگر نماز کے اندر ہنستا ہے تو پھر اس کی الگ صورتیں ہیں. اگر صرف ضحک کیا کہتے ہیں, تبسم جسے کہتے ہیں مسکرانا, تو اگر صرف مسکرایا ہے, ٹھیک ہے, کوئی آواز نہیں نکلی, صرف مسکرایا ہے, چہرے کی جو مسکان ہوتی ہے تو صرف چہرے کی مسکان ظاہر ہوئی ہے, تو علماء کہتے ہیں کہ نہ اس سے وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی. اور اگر ضحک یعنی ہلکی سی آواز سے, ٹھیک ہے, ہلکی سی آواز سے ہنسا ہے تو اس سے نماز تو ٹوٹ جائے گی مگر وضو باقی رہے گا. اور اگر نماز کے اندر قہقہہ لگایا ہے, یعنی اتنی زور سے ہنسا, قہقہہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زور سے ہنسنا جس سے دوسروں کو بھی آواز جائے, تو اگر کوئی نماز کی حالت میں قہقہہ لگا کر کے ہنسے, اتنی زور سے ہنسے کہ دوسروں کو بھی آواز جائے, تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی, اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. ہاں, اگر کوئی بندہ نماز سے باہر ہے, جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اسے کوئی چاہے جتنا کھلکھلا کر کے ہنسے, کتنی زور سے بھی ہنسے, کتنے آہستہ بھی ہنسے, کیسے بھی ہنسے, تو اس ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اگر نماز کے اندر ہنسا ہے تو یہ شکل ہے, اور اگر نماز کے باہر ہنسا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلہ ہے ہنسنے کا. خلیل بھائی کہہ رہے ہیں ڈائس اور لوڈو کھیلنا کیسا ہے, وضاحت فرما دیں. دیکھیں, لوڈو وغیرہ یہ سب, ڈائس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں, یہ اس کو فضولیات میں شمار کیا ہے علماء نے. یعنی اس میں فضول خرچی بھی ہے کہ آپ کو خرید کر کے لے کر کے آئیں گے, اور وقت کا ضیاع بھی ہے, آدمی اپنا اوقات کو, قیمتی اوقات کو ضائع کر رہا ہے. اگر چاہتا تو اللہ اللہ کر لیتا, ذکر کر لیتا, قرآن یاد کر لیتا, تسبیحات پڑھ لیتا, کوئی اور دوسرا کام کاج کر لیتا, تو بہت سارے اس وقت کو جس کو فضولیات میں گزار رہا ہے, تو اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جن میں اس کا استعمال کر سکتا تھا. مگر اچھے کاموں کو چھوڑ کر کے یہاں فضولیات میں پڑا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, تو لہو اور لغو باتوں میں پڑا ہوا ہے. اس لیے علماء منع کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے. اگر نمازیں اور حقوق اس میں مصروف ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ پھر تو ناجائز کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ساری چیزیں سیٹل ہیں, سب کچھ ہے, کسی کا کوئی حق ضائع نہیں ہو رہا ہے, نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں, پھر بھی کھیل رہا ہے, پھر بھی علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ لغو بے فائدہ چیز ہے, کوئی نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے, خام خواہ میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے, جبکہ انہیں اوقات میں بہت سارے ایسے فائدے کر سکتا تھا جو دین سے متعلق ہوں یا دنیا سے متعلق ہو. تو اس لیے علماء بہرحال منع ہی فرماتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا ہے. اچھا, اگلا سوال ہے, کپڑے پر کتنی ناپاکی لگی ہو تو غسل کرنا پڑے گا؟ کپڑے پر ناپاکی کتنی بھی لگی ہو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. اگر کپڑے پر ناپاکی لگی ہے تو کپڑا ناپاک کہلائے گا, کپڑے کو دھل لیا جائے. جسم پر کہیں ناپاکی لگی ہے تو جسم کو حصے کو دھل لیا جائے, غسل واجب نہیں ہوگا. غسل کب واجب ہوگا؟ جب آدمی نے صحبت یا ہم بستری کی ہو بیوی سے, یا تو احتلام ہوا ہو, نائٹ فال اگر ہوا ہو, تو ہی آدمی کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے. صرف ناپاکی کپڑے پر لگی ہو, جسم پر لگی ہو, اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, چھینٹے پڑ گئی یا کسی جانور نے بیٹ وغیرہ کر دیا, کوئی اور کہیں سے خون لگ گیا وغیرہ وغیرہ, تو اس سے کہہ لیجیے وضو, اس سے غسل نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, غسل اس سے نہیں ٹوٹے گا, تو غسل واجب نہیں ہوگا. کپڑا دھل لیا جائے, جسم پر جہاں لگی ہے وہ اس سے دھل لیا جائے. فواز علی کریں حضرت, قرآن پہ ہاتھ رکھ کر گناہ سے بچنے کے عہد اپنے آپ سے کرنا, کیا یہ قسم الہی میں شامل ہوگا؟ جی, اگر آدمی عہد کرتا ہے کوئی, تو یہ عہد منت کے درجے میں آ جاتا ہے. کوئی اگر وعدہ کرتا ہے کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں یا آج سے عہد کرتا ہوں کہ میں گناہ نہیں کروں گا, تو یہ کے اعتبار سے عہد کے اندر داخل ہو گیا ہے. دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے قسم کے اندر داخل ہو گیا ہے, یا کہہ لیجیے منت کے اندر داخل ہو گیا ہے. تو اگر پھر بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے. فین آف مفتی معمر بدر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہارون بھائی شکریہ, جزاک اللہ خیرا کثیرا. مفتی صاحب آئندہ خیال رہے گا. جی ٹھیک ہے, بہت بہتر. خلیل بھائی کہہ رہے ہیں ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی کتنی بھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں, جب تک کہ وضو نہیں ٹوٹے گا تب تک کہ آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں. 1 2 3 5 7 10 15 20 50 100 1000 2000 جتنی چاہے آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں ایک وضو سے.
ٹھیک ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے مگر صحابہ نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی حضور نہیں کرتے تھے مگر صحابہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، تو دونوں طرح کی گنجائش ہے۔ آپ چاہیں تو ہر نماز کے لیے وضو کر لیں، وضو علی الوضو، اس کی بھی فضیلت ہے، اور آپ چاہیں تو جب تک کہ وضو نہیں ٹوٹا ہے تو اسی ایک وضو سے آپ جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ عائشہ شیلیہ بڑے دنوں کے بعد میں جی کہہ رہے مفتی صاحب ہم نے خواب دیکھا ہے کہ گھر کے پیچھے کے دروازے سے شیر آیا اور آگے کے دروازے سے نکل گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں خواب میں شیر کا آنا، اس کو معبرین نے جو خواب کے ماہر ہیں انہوں نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ دشمن کی طرف سے آپ کو خطرہ ہے، تو اگر شیر نے حملہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے گا، آپ کو بچ کے رہنا چاہیے، اور اگر اسے سامنے سے گزر گیا آپ کو نقصان نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے خطرہ تو ہے مگر نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ تو یہ خواب میں شیر کے آنے کی تعبیر علماء نے بیان کی۔ سورہ واقعہ کب پڑھنا افضل ہے؟ جی سورہ واقعہ کو مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے، ابھی جو وقت چل رہا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے، یہ روزی روزگار کے اندر برکت کے لیے بہت نافع ہے، بہت مفید ہے۔ تو سورہ واقعہ کا بہترین وقت کیا ہے؟ وہ مغرب کے بعد ہے۔ اچھا نمبر 1 کہہ رہے ہیں اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کس کا جنازہ ہے لیکن نماز جنازہ میں شامل ہو گیا تو کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ ایسی صورت میں جو دیکھیں اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میت بالغ ہے نابالغ ہے مرد ہے یا عورت ہے، اگر آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو بڑے لوگوں کی جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تو یہ جو بڑے لوگوں کی جو دعا ہے یہ پڑھ لی جائے، چونکہ یہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے، اور بچہ ہے یا نہیں اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو جب کنفرم ہی نہیں ہے چونکہ بچے کی الگ ہے مرد عورت کی تو ایک ہی ہے، تو ہم بڑا سمجھ کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں گے اور جو دعا ہے اس دعا کو پڑھیں گے، اور اگر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ ہے تو پھر بچے کی دعا پڑھیں گے، اور جب معلوم نہیں ہے تو پھر بڑے لوگوں کی دعا کو پڑھ کر کے اللہم اغفر لحینا و میتنا نماز کو مکمل کر لیا جائے۔ جی علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہماری سوسائٹی میں ایک شخص ہے جو کہتے ہیں کہ میں حدیث کو مانتا ہوں لیکن حدیث میں جو لکھا ہے وہ نہیں مانتا، تو اس کو مسلم کہہ سکتے ہیں کیا؟ تو اس سے پوچھا جائے کہ پھر حدیث کا آپ کے نزدیک مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو میں حدیث کو مانتا ہوں لیکن حدیث میں جو لکھا ہے اس کو نہیں مانتا ہوں، تو میرے بھائی حدیث کا مطلب کیا ہے کہ حضور نے جو فرمایا، تو جو حضور نے جو فرمایا جب آپ اس کو نہیں مانتے ہو تو پھر حدیث کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قولاً ثابت ہے، فعلاً ثابت ہے یا تقریراً ثابت ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وہ عمل جو حضور نے کیا ہو یا حضور نے کہا ہو یا صحابہ نے حضور کے سامنے کیا ہو اور آپ دیکھ کر کے خاموش رہے ہوں، تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اور حدیث میں یہی ہے کہ حضور نے کیا یا صحابہ نے کیا، حضور دیکھ رہے تھے مگر کبھی منع نہیں کیا، تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو جو حضور کی بات نہیں مان رہا ہے تو وہ حدیث کو ماننے والا کہاں ہوا؟ اور ظاہر ہے کہ جو حدیث کو نہیں مانتا ہے تو وہ بھی اہل سنت والجماعت میں اس کو شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اسلام کا بھی خطرہ ہے جو حضور کی بات کو نہیں مانتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو حضور کی بات کو نہیں مانتا تو وہ قرآن کو کیسے مانے گا، اور پھر بہت ساری باتیں جو قرآن میں نہیں ہے لیکن حضور نے اپنے احادیث کے اندر بیان کی ہے تو ان کو وہ کیسے مانے گا؟ تو دین پر وہ عمل ہی نہیں کر پائے گا جب تک کہ وہ حدیث کے ماننے کا اقرار نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو وہ شخص اپنی باتوں کے اندر جھوٹا ہے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں جہالت کی وجہ سے شرک کرتا تھا لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ شرک ہے، توبہ نہ کروں تو کافر ہوگا؟ توبہ نہ کروں تو یہ تو اس سے بڑی جہالت ہے نا بھائی، اگر آپ کو پتہ ہے میں شرک کرتا تھا پھر بھی آپ توبہ نہیں کر رہے ہو تو یہ تو اس سے بڑی جہالت ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں مگر پھر بھی غلطی کی معافی نہ مانگیں، غلطی کا احساس ہے لیکن غلطی سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں، تو یہ تو اس سے بڑی جہالت ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ بھئی صحیح یہ ہے تو آپ پہلی چیز کو چھوڑ دیں اور دوسرے کے مطابق عمل کریں، اور اللہ سے آج تک جو غلط کرتے آئے تھے اس کے اوپر توبہ و استغفار کریں، اس کے اوپر توبہ و استغفار کریں۔ اصل علم یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ صحیح راہ پر چلے جاتے ہیں، آپ صحیح راہ پر چلتے ہیں، غلط کو چھوڑ کر کے صحیح راہ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، صحیح بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو امید یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا، لیکن توبہ ضرور کریں، چونکہ توبہ سے روح پاک ہوتی ہے، ذہن و دل دماغ پاک ہوتا ہے، اور اعمال حسنہ یعنی اچھے اعمال کے آدمی کو توفیق ملتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ توبہ جو ہے نا وہ غسل کی طرح ہے کہ جتنی بار کریں گے روح کے اندر نکھار آئے گا، جیسے دن میں اگر 4 بار غسل کرے گا تو جسم پہ میل کچیل باقی نہیں رہے گا، آدمی صاف ستھرا رہے گا، تو جتنی بار توبہ کرے گا اتنا دل مطمئن ہوگا اور اس سے روح کو سکون ملتا ہے، روح کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کریں گے اتنی زیادہ صاف صفائی حاصل ہوگی۔
अस्सलाम वालेकुम, रेड बुल हलाल है या हराम है? जी वैसे तो रेड बुल के ताल्लुक से ये कौन है, आस्क मुफ्ती इमरान नदवी। अच्छा मुफ्ती इमरान नदवी, अच्छा खुद भी साहिल जो है वो मुफ्ती हैं जी। देखिए इस सिलसिले में अगरचे मेरी एक वीडियो भी अपलोड है, रेड बुल है और कई सारी दूसरी इस तरह की एनर्जी ड्रिंक हैं, उसके हवाले से मैंने वहाँ वजाहत की है। देखिए रेड बुल जो है वो एक एनर्जी ड्रिंक है, यानी उसके अंदर ऐसी चीज़ें मिलाई गई हैं कि जिससे एनर्जी यानी कहते हैं इमरजेंसी ताकत, ठीक है, इमरजेंसी ताकत आदमी के अंदर, पावर आदमी के अंदर पैदा हो जाती है, आदमी की जो बॉडी है उसके अंदर जो अज़ा वो एक्टिव हो जाते हैं। तो रेड बुल के अंदर इस तरह की चीज़ें शामिल की गई हैं, इसीलिए उसको एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है कि उसे पियो तो फ़ौरन आदमी के अंदर एनर्जी और एक्टिविटी पैदा हो जाती है। मसला ये है कि ये देखा जाए कि उसका जो इंग्रेडिएंट है, यानी उसके अंदर जो अज्जा शामिल किए गए हैं, उसके अंदर कोई हराम नजिस चीज़ तो नहीं है। अब तक के मालूम ये पड़ा है, जो तहकीक है उससे मालूम पड़ा है कि उसके अंदर कोई हराम चीज़ नहीं है, रेड बुल के अंदर कोई हराम चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे अल्कोहल हो गया है या और नशा और इस तरह की कोई और चीज़ें हो गई हैं तो उनका शुमार इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए उलमा यूँ कहते हैं कि अगरचे गुंजाइश है रेड बुल की, अगरचे गुंजाइश है लेकिन पीने से बचना चाहिए। क्यों? इस वजह से कि जो एनर्जी ड्रिंक होती है ना, ये आदमी की किडनी पर इफेक्ट करती हैं। आदमी की जो किडनी है तो किडनी के ऊपर असरअंदाज होती हैं, जिस्म के और बहुत सारे दूसरे अज़ा हैं जिनको ये डैमेज करती है, आहिस्ता आहिस्ता उनको नुकसान पहुंचाती रहती है। तो इस तरह के जो भी एनर्जी ड्रिंक है उनको पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी और ये आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है। तो उससे बचने के लिए उलमा ये कहते हैं, चूंकि वला तुल्कू बेयदिकुम इला तहलुका कुरान करीम में कहा गया है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो हलाकत में न डालने का मतलब यही है कि आदमी वो अमाल ना करे कि जिससे आगे चल करके उसके जान माल को नुकसान हो। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि इससे बचना चाहिए। हाँ अगर तहकीक से बात साबित हो जाए कि इसके अंदर हराम और नजीस चीज़ों की क्या है शामिल किया गया है, हराम नजीस चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं, तो जाहिर है कि फिर हराम कहलाएगा। तो अब ये आप और मजीद तहकीक कर लें। हमारी तहकीक तो यही थी, हमने जहाँ भी जिन लोगों से भी पूछा कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी नजीस या हराम चीज़ शामिल नहीं है, तो इसलिए अगरचे फतवा जवाज़ का था, लेकिन एहतियातन ये है कि ना पिया जाए। जी फैसल कुरैशी अस्सलाम वालेकुम हज़रत, खैरियत से हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का एहसान है। नमीरा अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी? वालेकुम अस्सलाम। अली अकबर, आप मुफ्ती तारिक मसूद से मुलाकात किए हैं? नहीं भाई, अब तक मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ। मैं हिंदुस्तान में रहने वाला, वो पड़ोसी मुल्क में रहने वाले, तो अभी तक की तो मुलाकात नहीं हुई है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मुलाकात होगी, वो चाहे सऊदी में हो, किसी और दूसरे मुल्क में हो, कहीं भी इंशाल्लाह जहाँ सफ़र हुआ और हज़रत भी वहाँ मौजूद हुए तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी और मुलाकात आप लोगों के सामने भी शेयर की जाएगी इंशाल्लाह जी। और चलिए, शुज़ैन खान अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या है, अरशद मीर, अरशद होना चाहिए था, अरशद मीर लिखा है। अजान के बारे में क्वेश्चन है जी, बोलिए जो भी क्वेश्चन है, बल्कि आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए था ताकि मैं उसका सवाल का जवाब दे देता। अच्छा, एक सवाल है कि मिलादुन्नबी के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना कैसा है। एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी जिसमें लिखा हुआ था कि 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखो क्योंकि इस दिन हुजूर पैदा हुए थे। 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखो इसलिए कि हुजूर पैदा हुए थे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ईद मिलादुन्नबी के दिन रोज़ा रखते हैं। तो भाई का सवाल यह है कि क्या वाकई मिलादुन्नबी में, ईद मिलाद में रोज़ा रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि हुजूर पैदा हुए थे। देखिए याद रखिए, हमको अमल वही करना है जो हुजूर से साबित है। एक हदीस में है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, चूँकि आपका मामूल था कि आप हर पीर और जुमेरात यानी हफ्ते में 2 दिन का रोज़ा रखते थे, पीर का और जुमेरात का। तो पीर जुमेरात का रोज़ा रखते थे। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर और जुमेरात का रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आपने फरमाया कि पीर के दिन मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि इस दिन मैं पैदा हुआ था, वुलिदतु यौमिन, मैं इस दिन पैदा हुआ इसलिए। और एक दूसरी हदीस में है कि मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि पीर और जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में बंदों के अमाल की पेशी होती है। बंदों के अमाल हफ्ते में 2 दिन यानी पीर और जुमेरात को अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, तो इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ ताकि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ, इस वजह से। तो अगर चाहिए तो साबित है कि हुजूर ने ये फरमाया, लेकिन याद रखिए कि हुजूर के ये रखने की तो वजह हो सकती है कि बतौर शुक्राने के कि इस दिन में पैदा हुआ तो हुजूर बतौर शुक्राने के रोज़ा रखते हों, लेकिन किसी सहाबी से भी ये बात साबित नहीं है कि उन्होंने पीर का दिन इसलिए रोज़ा रखा हो कि इस दिन हुजूर पैदा हुए हैं। किसी भी सहाबी से साबित नहीं है। हाँ, सहाबा इसलिए रोज़ा रखते थे कि भाई हुजूर इस दिन रोज़ा रखते थे और इस दिन बंदों के आमाल की पेशी होती है अल्लाह के बारगाह में, तो पीर के दिन इसलिए रोज़ा रखते थे। अब मसला रह गया है 12 रबीउल अव्वल का। 12 रबीउल अव्वल का
تو 12 ربیع الاول کا آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں نیت میں فرق آ گیا ہے. نیت میں کیا فرق آ گیا ہے؟ آپ اس لیے روزہ رکھ رہے ہو کہ 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، حالانکہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہے کہ 8 کو ہے کہ 9 کو ہے، تو علماء کے اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے. اور جب اختلاف پیدا ہو جائے تو یقینی صورت ختم ہو جاتی ہے. تو جب اختلاف پیدا ہو گیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ 8 9 کو ثابت کرنے والے بھی علماء کی ایک بڑی جماعت ہے اور 12 کو ثابت کرنے والے بھی بعض علماء ہیں. تو جب اختلاف ہو گیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے تھے؟ نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے کہا، پیر کے دن کے تعلق سے کہا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اس لیے، اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں کب؟ 12 ربیع الاول کو. اب اس سال 2021 میں 12 ربیع الاول جو آ رہا ہے وہ منگل کے دن آ رہا ہے. کب آ رہا ہے؟ منگل کے دن آ رہا ہے. تو اگر آپ کو حضور کی حدیث پر عمل کرنا ہے تو پھر پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اور پیر کے دن تو 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں، تو حدیث پہ عمل ہوگا ہی نہیں. تو گویا آپ خود حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. حضور نے پیر کے دن کے بارے میں کہا ہے کہ میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں. اب اگر آپ کہتے ہو کہ حضور مطلب 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اس لیے ہم 12 ربیع الاول کو روزہ رکھیں گے، تو یہاں دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، ایک دوسرے کی ضد تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس بار جو 12 ربیع الاول ہے وہ منگل کے دن آ رہا ہے اور حضور نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا. تو ایک طرف پیر کا دن ہے، ایک طرف 12 ربیع الاول ہے. تو حضور نے تو پیر کے دن کے بارے میں کہا ہے اور آپ رکھ رہے ہو منگل کے دن. تو حدیث پہ عمل کیسے ہوگا؟ حدیث پہ جب بھی عمل ہو سکتا ہے کہ جب آپ پیر کے دن روزہ رکھیں، اب وہ چاہے 12 ربیع الاول ہو یا کوئی اور دن ہو. صرف 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھ کر کے یوں کہہ دینا کہ حضور اس دن پیدا ہوئے تھے، تو حضور منگل کے دن پیدا نہیں ہوئے تھے جناب، حضور تو پیر کے دن پیدا ہوئے تھے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ، حضور کا جو معمول تھا یہ ہمیشہ تھا، ٹھیک ہے، صرف سال میں ایک مرتبہ روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ حضور ہر پیر ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح احادیث موجود ہیں. تو اگر واقعی آپ کو حدیث پر عمل کرنا ہے تو سال میں صرف ایک دن روزہ نہ رکھیں، بلکہ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھنے کا معمول بنائیں. تو اب یہ تو حدیث کی مخالفت ہوئی کہ سال میں صرف آپ ایک دن روزہ رکھیں. حضور تو ہفتے میں جو ہے ہر ہفتے میں ایک دن روزہ رکھتے تھے، ہر ہفتے پیر کے دن حضور روزہ رکھتے تھے. تو حضور تو ہر پیر کو رکھتے تھے، آپ صرف سال میں ایک بار روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ حدیث کی مخالفت ہو گئی ہے. تو 12 ربیع الاول الگ ہے، پیر الگ ہے. حضور نے پیر کے بارے میں فرمایا، 12 ربیع الاول کے بارے میں نہیں فرمایا ہے. اور جب علماء کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے تھے کہ 9 کو ہوئے تھے کہ 8 کو پیدا ہوئے تھے، تو آپ کا متعین کر لینا کہ نہیں 12 کو ہی پیدا ہوئے تھے، یہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے رکھنا ہے تو پیر کے دن رکھیں، 12 کو نہ رکھیں، 12 کو نہ رکھیں. رکھنا ہے تو پیر کے دن رکھیں، تبھی حدیث پر عمل ہوگا، ورنہ تو حدیث پر عمل نہیں ہوگا. آگے چلیے. قبر میں جو 3 سوالات ہوں گے تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ من نبیوں کا پوچھا جائے گا، کچھ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بتائی جائے گی. کون سی بات ٹھیک ہے؟ جی دونوں باتیں درست ہیں. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور کی تصویر دکھائی جائے گی، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کی شکل ان کے سامنے ظاہر کی جائے گی، حضور کی شکل ان کے سامنے ظاہر کی جائے گی. تو احادیث میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں، علماء نے تفسیروں میں دونوں طرح کی باتیں نقل کی ہیں. تو اس لیے دونوں طرح ممکن ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف سوال ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کی جو ہے تصویر دکھائی جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ درمیان کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں اور حضور کی جو اصلی شکل ہے، یعنی درمیان کے تمام پردے ہٹا کر کے، بندے کے اور حضور تک کے درمیان کے تمام پردے ہٹا کر کے اور تمام رکاوٹیں ختم کر کے حضور کی شکل دکھائی جائے کہ بتاؤ یہ بندہ کون ہے. تو یہ تمام باتیں ممکن ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. علماء نے دونوں باتیں لکھی ہیں. ذوالفقار خان لکھے ہیں چری کھانا جائز ہے، چری کھانا جائز ہے یا نہیں، مرغے کی ہڈی چوسنا جائز ہے نہیں. دیکھیں مرغے کی ہڈی تو چوسی جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. مرغے کی ہو، بکرے کی ہو، بھینس وغیرہ کی ہو تو ہڈی تو چوسی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی گودا ہوتا ہے. بلکہ جو سوپ بنتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے، تو وہ ہڈیوں سے ہی بنتا ہے کہ ہڈیوں کے اندر جو طاقتی جو مال پانی جو ہوتا ہے ہڈیوں کے اندر میں، تو وہ نکل کر کے اس شوربے کے اندر مکس ہو جاتا ہے، جس سے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے. تو ہڈیوں کا جو گودا ہوتا ہے، اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے، اسی سے سوپ بنتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے. تو آپ اس کو پانی میں گھول کے پئیں یا ہڈی کو چوسیں، بات ایک ہی ہو جاتی ہے. تو ہڈی تو چوسی جا سکتی ہے. اب آپ نے چرری کھانا جو بولا ہے، تو چرری کھانا کیا ہوتا ہے بھائی، وہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں. تو چرری کی وضاحت کر دیجیے تاکہ میں آپ کو جواب دے سکوں. علی اکبر کہتے ہیں مفتی صاحب مذاق میں حلال کو حرام کہنے سے مسلم کافر ہوگا. آپ مسلم کافر کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کیا لوگوں کو کافر؟ بھائی دیکھیے اس طرح کے جو مسئلے ہیں ان میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کفر و اسلام والے جو مسئلے ہیں اس کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے. مذاق میں بھی کوئی کفر جملہ زبان سے نہیں نکلنا چاہیے.
حلال کو حرام کہنا، حرام کو حلال کہنا، یہ واقعی آدمی کو ایمان سے نکالنے والی چیز ہے، آدمی کے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں مذاق میں ہوں، سیریس میں ہوں یا کسی اور وے میں ہوں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے ایمان جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ جس نے اسلام کی کسی حکم کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، کسی اس کا مذاق اڑایا، جیسے داڑھی ہے، ارے داڑھی یہ رکھتے ہیں، مطلب آدمی کوئی بہت ساری عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر داڑھی والے ہوتے ہیں، ان کے مذاق اڑاتے ہیں، لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ داڑھی رکھ کے کہاں ملے بنے گا، کہاں یہ بنے گا، کہاں وہ بنے گا۔ تو اگر ازراہ مذاق کہہ رہا ہے، استہزاء کے طور پہ کہہ رہا ہے، ان کو حقیر سمجھ کر کے کہہ رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جس نے بھی ضروریات دین کا یا شاعر اسلام کا مذاق اڑایا تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حلال و حرام کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے، مذاق میں بھی اس طرح کی باتیں زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ کسی نے اگر نکالی ہے تو پھر اس کو مشورہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھ لے، اپنا تجدید ایمان کر لے، احتیاط اسی میں ہے۔ فیصل قریشی کہہ رہے ہیں حضرت 12 فٹکا کا کیا کہہ رہے ہیں، 12 فٹکا کے جھنڈیا لگانا کیسا ہے؟ جھنڈیا لگانا کیسا ہے؟ اچھا 12 ربیع الاول، اگر آپ 12 تاریخ کو، اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ 12 تاریخ کو یعنی 12 ربیع الاول کو جھنڈیا لگانا کیسا ہے، تو بھائی جھنڈیا لگانے کا کوئی مطلب تو ہے نہیں ہے، یہ تو اسراف فضول خرچی کے اندر آتا ہے۔ کیوں لگانا چاہ رہے ہو آپ؟ کیوں لگانا چاہ رہے ہو؟ اگر آپ کو حضور کو خوش کرنا ہے تو اعمال سے خوش کریں، سنت سے خوش کریں، اتباع کریں اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا مجھے ٹھنڈک کب ملتی ہے؟ جب میری سنتوں کو زندہ کیا جائے، ٹھیک ہے، نمازیں ادا کی جائیں، چہرے کو سنت سے سجایا جائے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے تو حضور کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ جھنڈیاں دکھا کر کے آپ اپنا مال پانی ضائع کر رہے ہو، ٹھیک ہے، حضور تک تو یہ پہنچ نہیں رہی ہے کہ بھائی حضور دیکھا رہے ہاں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، میرے ماننے والے لگا رہے ہیں تو حضور خوش ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ سب فضولیات کے اندر ہیں اور یہ اسراف و فضول خرچی کے اندر داخل ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، ان سے بچ کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سنت کے مطابق جو ہے گزارنی چاہیے، اس سے انشاءاللہ ضرور حضور خوش ہوں گے۔ نمیرہ کہہ رہے ہیں پیارے نبی کی محبت میں ایسا کون سا عمل کرنا ہوگا میلاد کی کیا کہہ رہے ہیں میلاد کی خواہی میں، میلاد کی خوشی میں؟ دیکھیں سب سے میلاد کی خوشی، دیکھیں اگر واقعی آپ کو حضور سے محبت ہے، اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ٹھیک ہے، چہرے کو، چال ڈھال کو، لباس کو، چیزوں کو، کھانے پینے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، تمام چیزوں کو سنت کے مطابق کریں، صرف ایک دن نہیں بلکہ پوری زندگی، پوری زندگی جس کا سنت کے مطابق عمل ہوگا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اگر آپ 12 ربیع الاول کو کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں، میلاد والے دن کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر غریبوں کا خیال رکھیں جو حضور کیا کرتے تھے، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا خیال رکھیں، ان کی خبر گیری کریں، ان تک مدد پہنچائیں، راشن پانی کھانا وغیرہ پہنچائیں جو حضور کیا کرتے تھے۔ تو جو حضور کے یہ امتیازات تھے، جو حضور کے یہ اوصاف تھے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، تو یہ سارے اعمال کریں، ان سے حضور خوش ہوں گے۔ جھنڈیاں لگانے سے، چراغاں کرنے سے، اس طرح کی جو فضولیات ہمارے دیار میں ہوتی ہیں ان سے حضور خوش نہیں ہوں گے۔ تو اگر کرنا ہی ہے تو یہ چیزیں کریں۔ شہناز قریشی کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ریکارڈنگ کرنا گناہ ہے کسی کو بنا بتائے؟ دیکھیے ریکارڈنگ کرنا تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کال ریکارڈنگ کرنا، وہ چاہے کال ہو یا ویڈیو ریکارڈنگ ہو، بغیر سامنے والے کی اجازت کے یہ درست نہیں ہے، سامنے والے کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آدمی بے خیالی میں بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو لائق گرفت ہوتی ہیں، پکڑ میں آتی ہیں، یا اس کا مذاق بننے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ نے بنا کسی اس کے وہ ریکارڈ کر لی ہے اور کل کو آپ اس کو شیئر کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے، یا تو اس کی بے عزتی ہوگی یا تو اس کی دل شکنی ہوگی۔ تو بغیر اجازت کے علماء نے ویڈیو یا آڈیو کال ریکارڈنگ کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں ایک شکل میں اجازت دی ہے کہ جبکہ آپ کو وہ آڈیو بطور ثبوت کسی کو پیش کرنا ہے، کسی بندے سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، آپ اس کو بطور ثبوت کے، تاکہ وہ بندہ مکرے نہیں، اپنی بات سے پلٹ نہ جاوے، پھر نہ جاوے، وہ بطور ثبوت کے کسی جائز معاملے میں، حرام معاملے میں نہیں، کسی جائز معاملے میں آپ کو وہ بطور ثبوت دکھانی ہے
تو اس وقت علماء نے اجازت دی ہے. یا ایسے ہی وہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے جس سے قوم کو، ملک کو، ملت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ جس سے قوم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اب آپ وہ آڈیو محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بتایا جا سکے، دکھایا جا سکے، اس کے مطابق ایکشن لیا جا سکے کہ بھئی اس آدمی کے عزائم یہ ہیں، یہ غلط عزائم ہیں، غلط ارادے ہیں. تو اس لیے سے اگر آپ کر لیتے ہیں تو ان دو شکلوں میں علماء نے اجازت دی ہے، نہیں تو باقی نارمل حالات میں کسی کے آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کرنا جائز نہیں ہے. مفتی معمور بدرشہ فین آف مفتی مارچا، یہ ہمارے فین ہیں. کیا کریں؟ عید میلاد پہ مہندی لگانا اور نئے کپڑے پہننا، اچھے کھانا بنانا، جلوس نکالنا جائز ہے؟ جی نہیں، جلوس نکالنا جائز نہیں ہے بھیا، کیونکہ جلوس نکالنے میں کیا ہے، مرد عورت کا مجمع ہوتا ہے، ٹریفک جام ہوتا ہے، گانے بجانے ڈھول تماشے لیتے ہیں، جس سے ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے. بہت سارے ایسے مفاسد ہیں کہ جو جلوس کے اندر پائے جاتے ہیں. رہ گئے نئے کپڑے پہننا، نئے کھانے بنانا، تو اگر آپ کسی خاص مقصد کے تحت کر رہے ہو، حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، صحابہ کی پوری زندگی میں جو ہم سے بڑھ کر کے حضور کے عاشق تھے، شریعت کے مطابق عمل کرنے والے، سنتوں پر چلنے والے تھے، کسی ایک صحابی سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ اس نے میلاد والے دن، ٹھیک ہے، یعنی جو حضور کی پیدائش کا دن ہے، تو حضور کی ولادت والے دن اچھے کپڑے پہنے ہو، خاص اسی نیت سے کہ حضور اس دن پیدا ہوئے تھے، خاص اسی دن پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہو، خاص اسی نیت سے اچھا کھانا بنایا ہے، جن باتوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے، جبکہ وہ ہم سے زیادہ حضور کی باتوں کو ماننے والے، حضور کی تعظیم کرنے والے، حضور پر مر مٹنے والے ہم سے زیادہ تھے. تو جب ان سے ثابت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارا عشق صحابہ کے عشق سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کی جوتے کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو صحابی کے جوتے کے دھول کے برابر بھی تب بھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک صحابی نے ایک کھجور صدقہ کی اور ہم احد پہاڑ کے برابر جو ہے سونا صدقہ کر دیں، تب بھی ان میں آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کا مقام بہت بڑا ہوا ہے، بہت بڑا ہوا ہے. تو ان کا عشق بھی ہم سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گنا ان کا عشق ہم سے بڑا ہوا ہے. تو جب انہوں نے عشق میں یہ سب چیزیں نہیں کی ہیں، جبکہ وہ کر سکتے تھے، ان کو پتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو غلط جانا تھا، اسی لیے نہیں کیا ہے. تو اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور یہ عشق نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. بدعتیں ایسے ہی ایجاد ہوتی ہیں، خرافات ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی غلط چیزوں کو اچھا سمجھ کر کے کرنے لگتا ہے، پھر آہستہ 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 وہ رسم بن جاتی ہے، پھر اس کا بائیکاٹ کرنے والے کو لوگ برا بھلا کہنے لگتے ہیں. بجائے اس سے کہ اس کی بات مانی جائے، جو اس کا بائیکاٹ کرنے کو کہے، جو اس کو ختم کرنے کو کہے، لوگ الٹا اس کے مخالف بن جاتے ہیں. تو رسمیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں، اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر ملا پائیں گے؟ آپ کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، پھر آپ ملائیں گے. دیکھیے، آپ نے میلاد کیوں نہیں منایا، آپ نے جھنڈیاں کیوں نہیں لگائی، آپ نے موم بتیاں کیوں نہیں جو کی، آپ نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ یہ نہیں ہے میرے بھائی، دین میں یہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم نے یہ سب نہیں کیا تو حضور سے آنکھیں کیوں ملائیں گے، یاد رکھیں اگر آپ نے کیا تو حضور بھگائیں گے تھپڑ مار مار کے آپ کو کہ یہ سب چیزیں تو وہ کی ہیں جن کا دین میں تھا ہی نہیں. میرے صحابہ نے کیا تھا کیا؟ وہ تو تم سے بڑھ کر کے میرے عاشق تھے. تو یہ تو سارے آپ غلط کر رہے ہو. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو حضور سے آنکھیں کیسے ملائیں گے، تو یہ غلط سوچ ہے جو شیطان تمہارے دلوں کے اندر ڈال رہا ہے. زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، تب سوچئے کہ ہم حضور سے کیسے آنکھیں ملا پائیں گے. تو حضور سے کیسے آنکھیں ملا پائیں گے، یہ جب سوچنا ہے آپ کو جب کہ آپ کی زندگیوں میں دین ہو، نہ کہ یہ خرافات کے اندر پڑھ کر کے. جی فیض مفتی معمور بدر، اگر جائز نہیں تو اس پر روک کیسے کریں؟ جی دیکھیے، جو بھی یہ خرافات ہیں، جلوس والی ہوں، نئے کپڑے پہننے والی، کھانے بنانے والی، چراغاں کرنے والی، ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کو صحیح بات بتائی جائے گی کہ دیکھیے حضور نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تمہارے اوپر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث. جب تک ان کو پکڑے رہو گے، گمراہ نہیں ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں قرآن میں یا حدیث میں کہ اس طرح لکھا ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کسی حدیث میں نہیں ہے. چلیے، ان کے بعد میں صحابہ کا دور ہے، تابعین تبع تابعین کے دور میں ہے، کسی سے ثابت ہے کیا؟ کسی سے ثابت نہیں ہے. تو جب ان سے ثابت نہیں ہے، جو ہم سے زیادہ عقل مند لوگ تھے، صحابہ کا زمانہ پایا، حضور کا زمانہ پایا، تو جب ان لوگوں نے نہیں کیا ہے تو پھر ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ سمجھانے کا آسان سا طریقہ ہے کہ بھئی حضور کی، صحابہ کی، تابعین تبع تابعین کی مثالیں دی جائیں تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی.
فرمان ملک کہہ رہے ہیں جی حضرت میرا سوال پر بھی دھیان دیجیے. فرمان ملک بھائی ابھی تک آپ کا کوئی سوال نہیں آیا, میں چیک کر لیتا ہوں. اگر آپ کا سوال اسکپ ہو گیا ہو کیا کریں. اچھا ہاں آپ کا سوال آیا تھا. فرمان ملک کیا کریں, ملا کے معنی کیا ہیں, یہ کون سی زبان کا ورڈ ہے؟ ملا یہ غالباً فارسی زبان کا لفظ ہے. ملا جو ہے وہ غالباً فارسی زبان کا لفظ ہے, اور اصل میں تھا من لا. کیا تھا؟ من لا. من لا یہ جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے, اور اس کا اصل ورڈ تھا میم نون اور لام الف. لیکن یہ ایک اصول ہے کہ اگر نون ساکن ہو اور اس سے اگلا حرف کیا ہو, تشدید والا حرف ہو, تو پھر جو اس سے پہلے والا حرف ہے اس کے ساتھ میں اس کو جوڑ دیتے ہیں. تو میم کو یہاں پر لام سے جوڑیں گے, چونکہ نون پہ تو کچھ ہے نہیں ہے, اور نون سے اگلا جو حرف ہے لام ہے وہ تشدید والا حرف ہے. تو اب ڈائریکٹ نون کو آپ لام سے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ اس پہ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو میم کے اوپر ہے تو اس لیے میم کو سیدھا لام سے جوڑا, اور بیچ کا نون کیا ہے وہ حذف ہو گیا. تو یہ ہو گیا ملا. کیا ملا. اور معنی اس کے معنی ذہن میں نہیں ہے میرے, تو یہ تو تحقیق تھی ذہن میں, لیکن معنی کیا ہے وہ بھی ذہن میں نہیں ہے. انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کو بتا دوں گا اس سلسلے میں. ٹھیک ہے جی. فرمان ملک اچھا آپ کا سوال ہو گیا ہے. ملا اللہ اکبر اللہ اکبر ہے, ارشد میں ہے اللہ اکبر ہے. کیا ہے اللہ اکبر؟ علی اکبر کریں کیا ایڈوکیٹ فیض کے سید فیض کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں دیکھنی چاہیے اس کی. وہ کوئی عالم دین نہیں ہے, اس نے قرآن و حدیث کا علم کسی ماہر استاد سے حاصل نہیں کیا ہے, بلکہ اردو کی یا انگلش کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے اس نے وہ کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس نے کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا ہے تو یقیناً وہ ضلالت و گمراہی کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک مخصوص مکتب فکر کی وہ کیا کرتے ہیں, تائید کرتے ہیں یا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, اور بہت ساری جگہ انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے. قرآن و حدیث کی منمانی تشریح کرتے ہیں, غلط مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں, غلط گائیڈ لوگوں کو کرتے ہیں. تو اس لیے ان کے بیان سننے سے پرہیز کرنا چاہیے, نہیں تو آپ کب کھائی میں گڈھے میں جا گر جائیں گے آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. تو اس لیے جو معتبر علماء دین ہیں جنہوں نے کسی ادارے سے معتبر اساتذہ کرام سے علم کو حاصل کیا ہے, آپ کو انہی کے بیانات سننے چاہیے, کیونکہ وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. غلط آدمی خود بھی بھٹکے گا اور آپ کو بھی بھٹکائے گا. حدیث میں ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علماء نہیں رہیں گے, لوگ جہلا کو اپنا سردار بنا لیں گے, وہ اس کو غلط باتیں بتائیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو آج کا دور یہی چل رہا ہے کہ جو علماء ربانیین علماء حقانیین ہیں وہ دنیا سے کم ہوتے جا رہے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ اپنا انٹرنیٹ سے سیکھ کر کے, انٹرنیٹ سے انگلش ٹرانسلیشن سے حدیثوں کے ترجمے سیکھ کر کے اور سوشل میڈیا پہ آ کر کے بیان کرنے لگتے ہیں مسئلے مسائل اور دین کے تشریحات, قرآن و حدیث کی تشریحات اپنی من مرضی کے مطابق چھوٹے سے دماغ میں جو آتا ہے کرنے لگ جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھنے لگتے ہیں. تو پھر وہ جگہ جگہ دھوکہ کھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات کہی, اگر اس نے صحیح بھی کہی تب بھی اس کو گناہ ملے گا. جس نے قرآن کے تعلق سے اپنی طرف سے کوئی بات کہی, یعنی نہ وہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کرام سے اس کی تفسیر وہ ثابت ہے, تو جس نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی تو اگرچہ اس نے صحیح کہی مگر پھر بھی اس کو گناہ ملے گا. تو سب سوچئے یہ لوگ جو انگلش, یہ ایڈوکیٹ فیض وغیرہ یہ سارے کیا ہے, صرف انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے ان کے علم کا بیس ہے, اور وہی ان کا سورس ہے علم کا, کہ انگلش ٹرانسلیٹ ہندی اردو کتابیں پڑھ کر کے ترجمے اور وہ تشریحیں پڑھ کر کے یہ اپنی من مانی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں. اسی کا نتیجہ جگہ جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں. سینکڑوں مسائل میں غلط بیانیاں انہوں نے کی ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو نیٹ کے اوپر آپ کو وہ ویڈیوز بھی مل جائیں گی جہاں لوگوں نے ان کی غلطیوں کو پکڑا ہے اور ان کی کھینچائی کی ہے کہ دیکھیں یہاں انہوں نے کیا کیا, غلط کیا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جتنے بھی ہیں ایڈوکیٹ فیض ہو یا کوئی اور جتنے بھی ہیں, کوئی بھی آپ کو نہ حدیث پڑھتا ہوا ملے گا نہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوا ملے گا. اگر ان سے کہہ دیا جائے نا ایک حدیث پوری سند کے ساتھ سنا دو, ان کا باپ بھی نہیں سنا سکتا. قرآن کی آیت صحیح ڈھنگ سے قواعد مخارج کے ساتھ پڑھ کر کے سنا دو, امید انشاءاللہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. میری کئی اہل حدیثوں سے بات ہوئی ہے, میں نے ان سے کہا کہ بھئی سورہ فاتحہ سنا دو, ان کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں سورہ فاتحہ صحیح ڈھنگ سے قواعد مخارج کے ساتھ سنانے میں. کیوں؟ کیونکہ صرف ترجمہ جانتے ہیں وہ. آپ جو ہے میں آپ کو گارنٹڈ کہتا ہوں فیض سید کے آپ 100 بیان سن لیں, لیکن کسی بھی بیان میں نہ وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوا نظر آئے گا کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے اور پھر اس کا ترجمہ ہے, نہ کوئی حدیث پڑھتا ہوا نظر آئے گا کہ بھئی حدیث کے عربی کے الفاظ یہ ہیں اور یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, صرف ترجمہ آپ کو پڑھ کر کے سنائیں گے,
حدیث کا بھی ترجمہ پڑھ کر کے سنائیں گے، قرآن کی آیت کا بھی ترجمہ پڑھ کر کے سنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کو حدیث پڑھنی آتی ہے. الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ ہوگا تب تو ایک الگ بات ہے، نہیں تو اکثر لوگ آپ کو ایسے ہی ملیں گے صرف آپ کو ترجمہ پڑھ کر کے سنائیں گے. تو جن کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہے، اعراب کا پتہ نہیں ہے، قواعد مخارج کا پتہ نہیں ہے، وہ آپ کو دین کیا سکھائیں گے؟ وہ آپ کو شریعت و سنت کیسے سکھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے خود ان کا علم ناقص ہے ایسے ہی آپ کو سکھائیں گے. وہ کہاوت ہے نا کہ بھئی نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان. تو جو آدھا ڈاکٹر ہے وہ جان کے لیے خطرہ ہے، اور جو آدھا مولوی ہے نا، نیم ملا جسے کہتے ہیں، جسے پتہ ہی نہیں ہے، آدھا ادھورا علم جس کے پاس ہے، تو وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، چونکہ وہ غلط باتیں ہی بتائے گا. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے بھائی. مفتی صاحب آف اذان کا مصرع پڈا، یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی ارشد میر؟ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، تھوڑا ذرا اس کو اچھے سے آپ کر دیں گے اگر. اچھا، جو 3 سوالات ہوں گے اس کا بھی جواز ہو گیا ہے. چوری خانہ یہ بھی ہو گیا ہے، مذاق میں یہ بھی ہو گیا ہے، 12 وہ بھی ہو گیا. السلام علیکم مفتی صاحب. ریکارڈنگ والا بھی ہو گیا ہے. عید میلاد النبی یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا ہے. جی حضرت میرا سوال اچھا ہو گیا آپ کا. آر خان کا سوال ہے، مفتی صاحب یوٹیوبر علماء کی مجلس والی اگلی ایپیسوڈ کب تک آئے گی انشاءاللہ؟ جی میں نے ان علماء سے مفتیان کرام سے بات چیت کی ہے. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں تیسری میٹنگ ہم لوگوں کی ہوگی انشاءاللہ. یوٹیوب پہ لائیو چلے گا، تمام مفتیان کرام آپ کے ساتھ شامل، تو تمام علماء کو شامل کیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آنے والے ہفتے کے اندر. چلیے لگتا ہے کہ ایک ایئر بڈ کا وہ ختم ہو گیا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، چارجنگ ختم ہو گیا ہے. جی جی اب ٹھیک ہے. چلیے سوال یہ نہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ بھئی کتنی اتباع ہے ہمارے اندر، یہ اصل معنی ہے اور کامیابی اسی کے اندر ہے. حضور یہی پوچھیں گے کہ میں جو دین لایا تھا، میری جو سنتیں تھی، میرا جو طریقہ تھا، اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں. اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیے کہ نجات نہیں ہوگی. شوزین خان کہہ رہے ہیں بطور عمل کیے جانے والے کوئی بھی اکثر وظیفے کے طور پہ کرتے ہیں، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس، کیا اس کا ثواب ملتا ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں، دیکھیں قرآن پڑھنے کا اپنا ایک الگ ثواب ہے. آپ نے قرآن کریم کی جو بھی آیت پڑھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. جیسے حدیث میں کہا گیا کہ ایک لفظ کے اوپر، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں. تو آپ نے قرآن کریم کی سورہ فلق، سورہ ناس، کوئی بھی آپ نے سورہ آیت پڑھی ہو تو اس کے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، وہ اس کا فائدہ الگ ہے. کہ آپ نے یہ صورت پڑھی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے معوذتین ہیں تو جادو جنات سے حفاظت ہوتی ہے، دوسری اللہ بلا سے حفاظت ہوتی ہے، تو وہ پڑھنے کا فائدہ الگ ہے. تو وہ فائدہ بھی آپ کو حاصل ہوگا، اور ہر حرف پر جو نیکی کا حدیث میں وعدہ کیا گیا انشاءاللہ وہ نیکی بھی آپ کو ملے گی. ایم ایس محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. عدنان خان کے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ بھئی صحیح بات یہ ہے کہ حضور کے اہل بیت میں حضور کی تمام بیویاں یعنی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور حضور کے صاحبزادے صاحبزادیاں بھی شامل ہیں، اور علماء نے حضور کے دامادوں کو بھی اہل بیت کے اندر شمار کیا ہے. حضور نے مطلب علماء نے تو ان تمام کو اہل بیت کے اندر شمار کیا ہے. حضور کی بیویاں، حضور کے بیٹے، حضور کے بیٹیاں اور حضور کے داماد. اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تمام مومنین کو اہل بیت کہہ سکتے ہیں. یہ بعض علماء کا مذہب نقل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ بیٹے، بیٹیاں، بیویاں اور آپ کے داماد، ان چاروں کو شمار کیا ہے. شہناز قریشی، مفتی صاحب ہماری بہن کے گھر میں بھینس تھی جو آج صبح کار ایکسیڈنٹ میں مر گئی، کیا یہ کوئی الہینہ تھی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ کوئی الہینہ تھی؟ الہینہ کیا ہوتا ہے جی؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ جیسے آدمیوں کی موت کا ایک وقت مقرر ہے تو ایسے ہی جانوروں کی بھی موت کا ایک وقت مقرر ہے. اس کے ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے بہرحال. تو اب تو یہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس خیر کی دعا کریں کہ اللہ ہمارے تمام معاملات میں خیر کا معاملہ فرمائے اور جان مال ہماری تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے. تو تمام چیزوں کی حفاظت کی دعا مانگے اور خیر اور برکت کی دعا مانگے، بس یہی ہے.
ایم ایس محمد غیر مفتی صاحب، زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا تھا اور زلیخا کو جوانی اللہ تعالیٰ نے لوٹائی تھی، وضاحت فرماتے نوازش ہوگی۔ دیکھیں جوانی لوٹانے کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ بعض تفاسیر میں اس طرح کی بات نقل کی گئی ہے کہ زلیخا کا نکاح وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا تھا، وہ نکاح جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا تھا۔ بعض علماء نے سورہ یوسف کی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ بعض عوام میں ایک بات اور مشہور یہ ہے کہ جنت میں تمام لوگ جوان ہوں گے، جنت میں تمام لوگ جوان ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر جائے گا تو اس کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی، مرد ہو یا عورت ہو۔ جو آج بچہ ہے وہ بھی 30-33 سال کا ہوگا، جو آج بوڑھا ہے وہ بھی 30-33 سال کا ہوگا۔ تو جنت میں جانے والا ہر جنتی، یعنی میں بھی 33 سال کا، میرا بچہ بھی 33 سال کا، میرے والد صاحب بھی 33 سال کے، تو جنت میں جانے والا ہر شخص 30 یا 33 سال کا ہوگا، جوان ہوگا۔ تو بعض علماء میں یہ مشہور ہے کہ زلیخا جنت میں بوڑھی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس نے یوسف علیہ السلام سے شادی کرنے کے لیے جوانی مانگی تھی۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جوانی مانگی تھی کہ اللہ مجھے دوبارہ جوان بنا دیا جائے، تو اللہ نے ان کو جوان بنا دیا، جوانی لوٹا دی، تو اسی لیے اب جنت میں وہ جوان نہیں ہوں گی، جنت میں وہ بوڑھی ہوں گی۔ یاد رکھیے کہ یہ سراسر غلط ہے، اسرائیلی روایات ہے، بے سر و پیر کی بات ہے، کسی معتبر تفسیر میں، کسی معتبر حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تو ملتا ہے کہ زلیخا اور یوسف کی شادی ہو گئی تھی، لیکن جوانی کا لوٹانا اور جنت میں زلیخا بوڑھی ہوگی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیے، کیا ہے کیا بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کے لیے بیوی نامحرم ہو جاتی؟ جی دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے جو میاں بیوی کا ایک رشتہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، حالانکہ اخروی اعتبار سے نکاح باقی ہے۔ یعنی علماء یوں فرماتے ہیں کہ کچھ نکاح باقی ہے، کچھ ختم ہو گیا۔ تو دنیاوی اعتبار سے محرمیت کے جو رشتے تھے وہ ختم ہو گئے، جیسے بیوی کے رہتے ہوئے اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، تو بیوی کے انتقال کے بعد میں یہ رشتہ ختم ہو گیا، اب اگر چاہے تو وہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیاوی اعتبار ایسے ہی اس کی میراث وغیرہ تھی، یہ جب کیا کہتے ہیں بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی میراث ہو گئی ہے، اب معاملہ ختم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے کچھ رشتے، کچھ ایسی چیزیں تھی کہ وہ بیوی کے مرنے سے ختم ہو گئے۔ ہاں اخروی اعتبار سے نکاح باقی ہے، اخروی اعتبار سے نکاح باقی ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ اگر شوہر بھی جنتی ہے اور بیوی بھی جنتی ہے تو دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے اور دونوں کے لیے جنت میں بڑے بڑے محل ہوں گے۔ تو اگر نکاح ختم ہو جاتا تو پھر دونوں کو جنت میں ساتھ میں رہنے کا، محل میں رکھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو اخروی اعتبار سے تو نکاح باقی ہے، لیکن دنیاوی احکام الگ ہیں۔ دنیاوی احکام کے اوپر کئی سارے احکام کا مدار ہوتا ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو یہ حکم ہوگا، ایسا ہے تو یوں معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے دنیاوی اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ ایک گونا نکاح ختم ہو گیا ہے تاکہ دوسرے معاملات کو اس کے اوپر گھمایا جا سکے، اس کا مدار رکھا جا سکے۔ جیسا کہ میں نے اس کی ایک مثال پیش کی کہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، حالانکہ اگر بیوی زندہ ہوتی تو نکاح جائز نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے بیوی کو کہا گیا کہ بھائی نکاح ایک گنا ختم ہو گیا ہے، ہاں اخروی اعتبار سے نکاح باقی ہے، اور اسی لیے اگر دونوں جنتی ہوئے تو انشاءاللہ جنت میں دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ ساتھ ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے، امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا جی، ایم طارق کہہ رہے ہیں مولی کیا کہہ رہے بھائی؟ مولی کیا میں اللہ کو اپنا دوست کہہ سکتا ہوں ہر ٹائم؟ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی المومنین، کہ اللہ مومنوں کیا ہے؟ دوست ہے۔ ولی کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں، محافظ کے بھی آتے ہیں۔ تو ولی دوست کہا جا سکتا ہے کہ اللہ میرا دوست ہے، لیکن دوست مراد یہ دوست نہیں ہے جو دنیا والے جو دوست ہوتے ہیں نا، دوستی ہنسی مذاق ٹھٹے ہوتے ہیں، یہاں یہ دوستی مراد نہیں ہے۔ اللہ کو جو دوست آپ کہتے ہیں یا قرآن کریم کے آیتوں میں کہا گیا ہے یا اور جو بہت ساری دوسری جگہ میں مراد لیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ٹھٹے مذاق والی دوستی مراد نہیں ہے، بلکہ ایک بیک اپ کے اعتبار سے، ایک محافظ کے اعتبار سے، ایک کیئر کرنے والا، خبر گیری رکھنے والا، غمخوار محافظ، اس کے اعتبار سے دوست کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ بھی اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اللہ میرا دوست، یعنی ہر وقت میرے ساتھ ہے، ہر غمی میں، خوشی میں، مشکل میں، پریشانی میں میرے ساتھ ہے، چونکہ دوست کے معنی ہوتا ہے ساتھ دینے والا، ساتھ رہنے والا، حفاظت کرنے والا، یہ دوست کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس نیت سے کہیں کہ اللہ میرا دوست ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی چلیے، اچھا آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ میں نے شروع میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ ہمارا ایک چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر، تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ وہاں پر جمعرات کے دن
किसी साथी ने गालिबन अली अकबर भाई उन्होंने कहा था कि हफ्ते में 2 प्रोग्राम होने चाहिए, तो मैंने अर्ज़ किया कि दूसरा जो हमारा प्रोग्राम होता है जुमे के दिन जुमेरात के दिन होता है, ईशा के बाद में जुमेरात के दिन, और उस दूसरे चैनल के ऊपर होता है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि संडे की तरह जैसे यहाँ लाइव सवाल जवाब होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ भी लाइव सवाल जवाब में आप शरीक हो जाएं, तो फिर उसके लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक प्रोग्राम इस चैनल पे होता है मुफ्ती बदर ऑफिशियल, और दूसरा प्रोग्राम होता है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, उसके ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप उस दूसरे चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि उस पर जो शॉर्ट्स वीडियो हैं या दूसरे प्रोग्राम जो हमारे होते हैं उस चैनल के ऊपर वो भी आप तक पहुंच जाया करें। ठीक है, तो जुमेरात का प्रोग्राम इस पे नहीं होता, वहाँ होता है, तो उसके लिए आप उसको सब्सक्राइब कर लें। तो हफ्ते में 2 ही प्रोग्राम होते हैं, एक इस पे और एक उस चैनल के ऊपर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है पहली फुर्सत में। आर खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब इस बार आपने किन किन उलमा को दावत दी है, कुछ बताइए। जी समझिए कि 2 प्रोग्रामों में हमारे जो उलमा थे उन सबको हमने एक साथ शामिल किया है, यानी गोया यूँ कह लीजिए कि अगर 6 उलमा एक प्रोग्राम में थे, 6 दूसरे में थे, तो इस बार 12 के 12 उलमा को हमने दावत दी है। और इसके अलावा 1-2 नए उलमा को भी हम इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करेंगे, कुछ है हमारे नज़र में, और 1-2 ऐसे उलमा जिनको अब तक शामिल नहीं किया था, तो इंशाल्लाह उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद ये है कि मंगल के दिन या बुध के दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम रखेंगे। आप हमारे कम्युनिटी टैब के अंदर आपको उसका वो मिल जाएगा पूरा इंशाल्लाह, प्रोग्राम बना करके उसका टाइटल थंबनेल बनवा करके इंशाल्लाह उसको अपलोड कर दिया जाएगा, और आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई कल है या परसों है, कब है, इंशाल्लाह पहले ही आपको इत्तला कर दी जाएगी। तो इस बार आप ज़्यादा उलमा के रूबरू हो सकेंगे इंशाल्लाह। शहनाज कुरैशी क्या हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। मुफ्ती साहब दुआ की गुजारिश न मेरा करें। जी अल्लाह आपकी भी तमाम जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए, मुश्किलों को आसान फरमाए। रशीद मीर करें मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करना। जी अल्लाह आपके भी तमाम मसाइल को हल फरमाए, तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमाए। राहत अली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए हमारे प्रोग्राम को कितना हो गया है, 55 मिनट, यानी तकरीबन 1 घंटा हमारा हो गया है, और जो है अक्सर हज़रात के सवाल हो गए हैं, तो अक्सर हज़रात के सवाल के जवाब दे दिए हैं मैंने। किसी का अगर रह गया हो तो माज़रत चाहता हूँ, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते इतवार को इस चैनल पे और जुमेरात को दूसरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जुमेरात के दिन फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ईशा के बाद में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। और कोई अगर आपका ऐसा लेटेस्ट सवाल रहेगा तो फिर वो आप जो लेटेस्ट हमारी वीडियो अपलोड होती है तो उसके आप कमेंट में आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके आप कमेंट में हमको कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि डिस्क्रिप्शन में आप देखिए इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो आप इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी हमने लिंक डाला हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। और ट्विटर का भी, ट्विटर पे हमारे फॉलोवर अब तक के बहुत कम है, ना के बराबर हैं। तो इसलिए जो हजरात आप में से ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहाँ से आप उसको फॉलो कर लीजिए। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। चूँकि इन पर जो कुछ तहरीरात होती हैं हमारी, जैसे फेसबुक पे बहुत सारे मसले मसाइल तहरीरी शक्ल में, या तो आपको वीडियो की शक्ल में नज़र आ रहे हैं फेसबुक वगैरह के ऊपर, और कह लीजिए ट्विटर वगैरह के ऊपर तहरीरी तौर पर जो मसले होते हैं उर्दू में या हिंदी वगैरह में, तो वो मैं शेयर करता रहता हूँ, और दलाइल के साथ में वो होते हैं ताकि आप उनसे इस्तिफादा कर सकें। और इंस्टा वगैरह के ऊपर जो दूसरी रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह हमारी होती हैं तो वो सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारी ये सोशल साइट्स हैं इनको भी आप क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अल्लाह आपको रज़ा खैर अता फरमाए। अच्छा, और कोई सवाल तो नहीं है। और खान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपके शॉर्ट वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, अब ऐसा क्यों? तो देखिए जो शॉर्ट वीडियो है ना, तो वो मैं क्या करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन उनको एडिट करने वाले, अपलोड करने वाले दूसरे लोग हैं। एक साथी ने और ये एतराज़ किया था, तो मैंने उनसे कह दिया है कि भाई ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। अब वो लोग अपलोड करते रहते हैं, तो उनको मैं मना तो कर चुका हूँ, और आगे उनको मना कर देता हूँ कि भाई बैकग्राउंड में म्यूज़िक ज़्यादा ना डाला करें। रम रहमतुल्लाहि अलैह जो मसनवी, अच्छा रूमी रहमतुल्लाहि अलैह की जो मसनवी में जानवरों के मिसाली वाक़यात बयान किए हैं, लोग इसे सच समझते हैं, तो अहादीस में मना किया गया कि झूठे इस तरह से बयान करना लोग सच समझने लगे। देखिए वो बतौर हिकायत के है, बतौर मिसाल के है, झूठी बात बताना। ठीक है, एक होता है कि मिसाल से कोई बात समझाना, ठीक है, कि इस तरह का वाक़या या इसकी मिसाल यूँ है,
تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعات نقل کیے ہیں وہ بطور مثال کے نقل کیے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہیں، تو آپ ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بطور استعارے کے آدمی اس طرح کی باتیں کہہ دیتا ہے کبھی. جیسے مثال کے طور پہ یوں سمجھ لو کہ اگر یوں ہو گیا تو اگر یوں ہوا تو، یا ایسا ہو گیا تو، یا اس طرح ہوا ہے تو اس کو جھوٹ کی کیٹیگری میں آپ نہیں لا سکتے ہو. جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حکایت نقل کرے کہ ایسا ہوا تھا اور یوں ہوا تھا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے اندر حکایت نقل کی ہیں وہ بطور مثال کے اور بطور استعارے کے ہیں. تو مثال دینا الگ ہے اور جھوٹی بات نقل کرنا یہ الگ ہے، یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اور باقی یہ کہ انشاءاللہ میں اور اس سے جو ہے سلسلے کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ اور کیا اس سلسلے میں جواب ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو چلیے ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اور ہاں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے چینل سبسکرائب کرنا دوسرا ہمارا نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے، ایک اور چینل ہم نے شروع کیا ہے وظائف کا، تو اس کے اوپر صرف اور صرف وظیفے اپلوڈ کیے جائیں گے. اس میں ہمارے بھی وظیفے رہیں گے جو ہماری وظائف کی ویڈیو ہے، جیسے شادی بیاہ کے ہیں، نوکری کے ہیں، شراب چھڑانے کے ہیں، روزے روزگار میں برکت کے ہیں، بہت سارے وظائف کے تعلق سے. تو اسپیشل ایک چینل شروع کیا ہے وظائف کا. ٹھیک ہے، تو وظائف سے مشکلات کا حل، میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک ڈال دوں گا، وظائف سے مشکلات کا حل. تو یہ چینل شروع کیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. یہاں صرف اور صرف آپ کو وظائف کی ویڈیو ملے گی. ایک تو جو ہمارے وظیفے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی، اور مفتی اے ایم قاسمی جن کو ہم نے اپنے چینل پہ بلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ پہچانتے ہوں گے مفتی اے ایم قاسمی، تو انشاءاللہ ان کی بھی جو وظائف وغیرہ کی جو ویڈیو ہیں انشاءاللہ ان کی بھی اپلوڈ کی جائے گی. تو ہمارے وظائف سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے جو وظائف ہیں ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیتا ہوں، تو آپ اس کو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام کے اندر. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.